الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وولده الشيخ عبد القادر الجيلاني وولده حقه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و ثنا کے بعد نہایت عزت و انکساری تعظیم و تقریم کے ساتھ میرے پیر و مرشد حضرت فقیر محمد جاوید سرور قادری کی خدمت عالی میں اور مرید صاحب تمام خلفائے اعظام تمام دوست احباب تمام ماں بہنیں بیٹیاں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گیارہویں کا مہینہ ہے اور جشن گیارہویں شریف ہے. ماقبل ہم اپنے مضمون کو سنائے پڑھائے. اس سے پہلے تین دفعہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے اور اصالہ ثواب حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ ہمارے اصالہ ثواب سے ان کے درجات کو بلندی عطا ہو. یا رب العالمین جو کچھ بھی پڑھا یا اللہ پاک آپ کے دربار میں پیش کرنے کا قبول منظور فرما اور بالخصوص آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں اس کا ہدیہ پیش کیا قبول منظور فرما. رب کریم بالخصوص حضور کے صدقے میں وسیلہ توسل سے یا اللہ پاک علامہ مولانا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی مبارک پر کے ساتھ بیٹھے قبول منظور فرما. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے کے بعد آپ انہیں بتا کے آئیں کہ یہ جو میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، سجائی ہے، اس میں آسمان ہے، زمین ہے اور اس میں 18,000 عالم ہے، پھر عالموں کے اندر عالم ہے، پھر یہ 7 آسمان ہے، پھر یہ عرش ہے، عرش اولا ہے، یہ کرسی ہے، یہ لوح محفوظ ہے. یہ سب بتا کر آئے میرے محبوب کی بارگاہ میں کہ اس کا مقصود کون ہے. جبریل امین نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیسے جاؤں آپ کے محبوب کے پاس. تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو طریقہ بھی سکھایا کہ آپ نے دستک دے کے میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں جانا. آپ نے میرے محبوب کو نام سے نہیں پکارنا. باری تعالیٰ کیسے جانا ہے؟ جبریل امین کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جانا ایسے ہے کہ اوپر سے پرواز کرتے ہوئے نیچے آنا ہے اور آنے کے بعد اگر میرے محبوب آرام فرما رہے ہو تو آپ نے ان کو گفتگو کر کے اٹھانا بھی نہیں. تو فرمایا باری تعالیٰ سے کیسے آپ کا مقصود بتاؤں کہ آپ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے جبریل اگر میرے محبوب آرام فرما رہے ہو تو قدم بوسی کر اپنے ہونٹ لگانے ہیں اور تمہارے ہونٹوں کی جنبش سے میرے محبوب کی آنکھ کھولے گی پھر بتانا ہے. جبریل امین تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے قبر پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں. جبریل امین آتے ہیں. انہیں دنیا میں آنے کے لیے ایک جثہ درکار ہوتا ہے. آپ اس جثے سے آتے ہیں. آنے کے بعد محبوب کو دیکھتے ہیں. دیکھتے ہی حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کی طرف ایک انوکھی وحی لے کر آیا ہوں. فرمایا کیا وحی ہے؟ بولا وحی یہ ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ جو میں نے اتنی بڑی کائنات سجائی ہے یہ سب مقصد نہیں ہے، یہ سب مقصود نہیں ہے، مقصود صرف تیری ذات ہے. اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا، نہ سجاتا، نہ گزاتا. میرے محبوب صرف تو ہی مقصود ہے، تیرا مقصد ہے، تیری ذات مقصد ہے، تیرا وجود مقصد ہے. دوستو مقصود نماز بھی نہیں ہے، مقصود نماز بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی، سجائی،
اور اس میں سارا نظام رکھا اور پھر 18,000 عالم بنا, 18,000 مخلوقات بنائی, 6,000 کدھر ہے, 6,000 کدھر بھی, 6,000 کدھر, یہ سارا یہ کچھ سب کچھ حضور کے لیے ہے, سب کچھ حضور کے لیے. مقصود نماز بھی نہیں, مقصود روزہ بھی نہیں, مقصود حج بھی نہیں, مقصود زکوٰۃ بھی نہیں. دوستو نماز سے حضور نہیں, حضور سے نماز ہے. مقصد حضور کی ذات ہے, مقصود حضور کی ذات والا ہے. حج سے حضور نہیں, حضور سے حج ہے. روزے سے حضور نہیں, حضور سے روزہ ہے. بات ساری مصطفیٰ کی ہے, بات ساری مصطفیٰ کی ہے. مقصود صرف حضور کی ذات ہے. دوستو اگر حضور نہ ہوتے تو نہ یہ نماز ہوتی, نہ یہ روزے ہوتے, نہ یہ زکوٰۃ ہوتی, نہ یہ خیرات ہوتا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ بھی مقصود نہیں ہے, جب کعبہ تھا بیت المقدس, حضور نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے, حضور نماز کی حالت میں نماز بھی پڑھ رہے اور اللہ سے گفتگو بھی فرما رہے. جب اللہ نے فرمایا قد نرا, اے محبوب تو کیا دیکھتا ہے, میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے, تو چاہتا کیا ہے, جہاں تو چاہتا ہے اس کو قبلہ بنا دے. علماء کرام نے بات لکھی اور پھر اولیاء کرام نے بات لکھی, یہ تو مقصود حضور کی ذات تھی اور حضور کے قلب انور پر توجہ تھی خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف نے حضور کے آگے کئی دفعہ دریافت لگائی کہ حضور آپ توجہ فرمائیں, حضور آپ مہربانی فرمائیں کہ میں کعبہ بن جاؤں, میں کعبہ بن جاؤں. لیکن کعبہ تھا بیت المقدس, حضور قبلہ تھا بیت المقدس, حضور کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف کر کے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میرا محبوب چاہتا ہے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے, تو حضور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ قبلہ وہاں کر لیں, کعبہ کی طرف کریں, نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب تو ہی مقصود ہے, تو ہی مطلوب ہے, تو ہی معشوق ہے, جہاں تیرا دل چاہتا ہے, جہاں تیرا من ہے وہاں کر لے. صوفیہ کرام فرماتا ہے اگر حضور اپنا چہرہ انور حجرہ عائشہ کی طرف کر لیتے تو قبلہ و کعبہ عائشہ کا حجرہ بنتا. اگر حضور اپنا چہرہ انور فاطمہ الزہرا کی طرف کر لیتے, ان کے گھر کی طرف کرتے تو قبلہ و کعبہ آپ کا گھر بن جاتا. اگر حضور اپنا چہرہ انور مولا علی مشرق حسین کے چہرے کی طرف کر لیتے تو وہی کعبہ قبلہ کعبہ بن جاتا. حضور کی مرضی, حضور کی چاہت, مقصود کیونکہ آپ ہیں. پھر آپ ایسے مقصود ہیں. ایک مرتبہ صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا مقام صدیق اکبر تو بھی نہیں جانتا, کوئی صحابی نہیں جانتا. میرا مقام صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں, مجھے پتا ہے میں کیا ہوں. میں ہی محمد ہوں, میں ہی مصطفیٰ ہوں, میں ہی قاسم ہوں, میں ہی ہادی ہوں, میں ہی بشیر ہوں, میں ہی نذیر ہوں, سب کچھ تو میں ہی ہوں. پھر ایسے مقصود ہے جیسے اللہ رب العالمین نے جو صفات اللہ کے اندر ہے نا, سوائے معبودیت کے اس معبودیت کے مرتبے کو ہٹا کر باقی سب کچھ حضور میں ہے. جیسے اللہ رب العالمین سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں نماز میں, سمیع اللہ لمن حمیدہ, کہ قلب کی اٹھنے والی بات کو بھی اللہ سن لیتا ہے. ویسے حضور کی ذات مبارک ہے. یہ واقعہ تم سنتے ہیں, حضرت صاحب نے فرمائی کہ مرتبہ کہ مدینہ منورہ میں تھا, صرف دل دماغ میں خیال اترا تھا کہ یار یہاں پر مدینہ میں من کے بعد گوشت پاک کی پڑی جا رہی ہے, نعت ہی ہو تو کیا ہی اچھا ہے. صرف مرشد پاک نے یہ بات سوچی تھی نا تو حضور تشریف لیا ہے کہ جو کچھ پڑھ رہا وہ حق پڑھ رہا. یہ تو مرشد کا عالم تھا. آئے صحابی کا عالم سنے کہ ایک صحابی جب مسلمان نہیں ہوئے, لیکن وہ کافر ہوتے بھی جانتے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن آپ کے اندر ایک عادت تھی اسلام لانے سے پہلے کہ آپ عورتوں کے بازاروں میں گھوما کرتے تھے. کہاں گھومتے تھے؟ عورتوں کے بازار میں. اب وہ اس زمانے میں عورت کے بازار ہوا کرتے تھے اون کے, جس سے اون کی چادریں بنتی ہے نا, شال بنتی ہے, بستر کی بلینکٹ بنتی تھی. تو حضرت معاذ بن جبل وہ عورتوں کے بازار میں گھس گئے اور کبھی کس کو ہاتھ مارا, کبھی کس کو ہاتھ مارا, کبھی کس کو ہاتھ مارا. اب حضور نے دور سے دیکھ لیا کہ معاذ یہاں پر کیا کر رہا ہے. لیکن معاذ ابھی دارا اسلام میں داخل ہوئے, لیکن معاذ سب کچھ جانتا تھا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین سمیع اللہ لمن حمیدہ, ایسے حضور بھی ہیں, وہی صفت, وہی عالم. اب حضور آئے, حضور نے فرمایا کہ معاذ تم اس دھوئے میں کیا کر رہے ہو,
تو معاذ بن جبل کی زبان لڑک اٹھی اور گھبرا کے بولا حضور میں کچھ نہیں کر رہا. اس طرح کا آپ کا لہجہ تھا. حضور نے فرمایا معاذ کچھ بھی ہے اپنے اونٹ کی رسی کو باندھ کے رکھا کر. کیا فرمایا؟ اپنے. اب ان کے پاس تو اونٹ تھا نہیں اس وقت, لیکن حضور کی نگاہ دیکھو کہ کس اونٹ کی بات کر رہے ہیں. اب معاذ سمجھ گیا کہ مجھے کس اونٹ کی بات کری. حضور جانتے ہیں کہ میں نے معاذ کو کس اونٹ کی بات کری. جو بھی اپنے اونٹ کی رسی کو باندھ کے رکھا کر اور نکل جاتے باہر. اب معاذ بن جبل واقعہ میں نے شور کرنا, معاذ بن جبل پھر آگے نکلتے ہیں اور گھبراہٹ کو ہوتی ہے کہ میرے حضور نے جو یہ محمد عربی ہے یہ میرے اندر کی کیفیت کو پہچان دی کہ میں یہاں پر کیا کر رہا تھا. اچھا جب اسلام لانے کی آپ کی باری آتی ہے تو معاذ بن جبل لائن پر کھڑے ہوتے ہیں. معاذ بن جبل پہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ یار بہت سالوں پہلے کہا تھا کہ اپنے اونٹ کی رسی کو باندھ کے رکھا کر, پتہ نہیں مجھے پہچانے کے نہیں پہچانے کے, بس یہ خیال کیا ہی تھا. حضور نے پوری بھیڑ کو سائڈ میں کیا, معاذ کو بلا لیا. معاذ پہلے تو آ جا. کیا چاہتا ہے حضور؟ کلمہ پڑھنا. مطلب کلمہ پڑھاؤں گا بعد میں, پہلے ہی پتا تیرے اونٹ کی رسی بندھی ہوئی نہیں بندھی ہے. کیا فرمایا؟ تیرے اونٹ کی رسی بندھی ہوئی نہیں بندھی. سارے صحابہ میں پریشان, یہ تو غریب آدمی ہے, اس کے بعد تو اونٹ ہے نہیں, کون سے اونٹ کا ذکر ہو رہا ہے. اب معاذ بن جبل شرمانے کے بعد اپنی آنکھیں میں سے کہا حضور گستاخی معاف فرما دے, غلطی ہو گئی تھی. بولے بس اپنے اونٹ کو باندھ کے رکھا تھا. اب وہ آپ نے ایمان کا آپ نے ایمان مل جائے, کلمہ بھی پڑھ لیا. اب جب بھی حضور کو معاذ سے اتنی محبت ہو گئی, جب بھی حضور اپنے منبر شریف پر کھڑے ہوتے نا تو جیسے آتا معاذ, بولے معاذ تیرے اونٹ کا کیا حال ہے. اب وہ معاذ بیچارے شرم کے ہمارے ہاتھ باندھے اور چھوٹ جائے, بولا حضور. اب جب بھی ہر وقت یہ معاملہ, ہر محفل میں سارے محفل کو روکتے, معاذ تیرا اونٹ کیسا ہے, معاذ تیرا اونٹ کیسا ہے, اونٹ کی رسی باندھی نہیں باندھی ہے. اب وہ حضور آپ سے مفاق بھی کر رہے ہیں, استدعا بھی فرما رہے ہیں. اب معاذ کو شرم بھی آ رہی ہے, میں کیا بولوں. تمام صحابہ نے پوچھا معاذ تیرے پاس کون سا اونٹ ہے؟ بولا کہ مجھے پتا ہے وہ کس اونٹ کا کہہ رہے ہیں اور ان کو پتا وہ کس اونٹ کا کہہ رہے ہیں. اچھا پھر یہ بات گزری. اب ہوتا یہ کہ معاذ کو جب شرم کے مارے انہوں نے واز میں آنا چھوڑ دیا مسجد محمدی میں. اب حضور نے دیکھا کہ معاذ نہیں آ رہا. حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور نے یہ محسوس کیا کہ معاذ میرے جانے کے بعد آتا ہے. اب معاذ دور سے یہ بات سوچ رہے کہ جیسے حضور نماز پڑھا کے فارغ ہو, جیسے حضور حجرے میں جائیں گے میں نے نماز کی اس وقت ادا کرنی, تاکہ ان کا حال نہ پوچھے, تاکہ کوئی شرم محسوس نہ. اب حضور نماز کی حالت ان کی کیفیت جان رہے کہ معاذ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور حجرے میں جا کے چھپ گئے. جیسے ہی معاذ آیا نا, معاذ نے نماز کل پڑھی اور حضور برابر میں آ کے جیسے ہم بیٹھتے نا اتحیات میں, حضور وہاں پر آ کے بیٹھ گئے. یار مرشدوں کا عالم دیکھو کیا ہے, مرشدوں کے مرشد. اب آگے بیٹھ گئے تو معاذ بن جبل نماز کی حالت میں, جو کہ نماز کی حالت میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز اس سے جڑ جاتی ہے. نماز ٹوٹتی نہیں, نماز اس سے جڑ جاتی ہے. اب معاذ بن جبل نماز پہ خیال کر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا. اب حضور آگے بیٹھ گئے, میں نماز سلام پھیروں گا, وہی اونٹ کی بات کریں گے. اب یہ معاذ نماز میں سوچ رہے ہیں. اب معاذ نے 2 رکعت پڑھی, سلام نہیں پھیرا, پھر کھڑے ہو گئے, پھر سلام نہیں پھیرا. اب حضور جانتے ہیں کہ یہ جو نا یہ میرے سے چھپنے کے بہانے کر رہا. حضور نے نماز کی حالت میں فرمایا معاذ قیامت تک تو نفل پڑھتا رہے گا نا, میں تیرے اونٹ کے پوچھے بغیر, میرے اونٹ کے حال پوچھے بغیر میں نے نہیں جانا. تیرے اونٹ کا میں حال پوچھ کے جانا. پھر آپ کے تمام صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ وہ اونٹ کا بات ہے, یہ اونٹ وہ ہوتے جو نفس ہے, نفس. یہ میرے نفس کو حضور اونٹ فرماتے ہیں اور میرے اندر یہ عادت تھی جب میں ایمان لے کر آیا, جب آپ نے محبت فرمائی تو میں نے اونٹ کو آج سرکار نے خود رسی سے باندھ دیا. سرکار یہ مقصد آپ کی ذات ہے, مقصد آپ کی ذات ہے. اچھا مضمون یہ نہیں تھا, مضمون تو حضور غوث پاک کے اوپر ہے. بس 15 منٹ آپ کی میں نے اور دینے بتانا یہ کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے یہ بات کہ حضور غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی قدموں پر ہے. یہ ہم سنتے آ رہے نا کہ قدم نہیں اعلیٰ رقبت کل ولی اللہ. ہم نے اس کی گہرائی میں جانا ہے کہ آپ کے یہ الفاظ مبارک بنے کس طرح, آپ کو اس الفاظ کا ادا کرنے کا حکم کس نے دیا, پھر آپ کا قدم تمام اولیاء کرام کی قدموں پر آیا. تو جب آیا تو اس کے پیچھے راز کیا تھا, یہ احساس کسی اور ولی کو کیوں نہیں ملا. آئے سلطان باہو سے پوچھتے ہیں. سلطان باہو سرکار نے اس کتاب مخزون الاسرار کے اندر اس راز کو کھولا. آپ فرماتے ہیں جو قدم ہی اعلیٰ رقبت کل ولی اللہ ہے, اس میں الفاظ تو بہت ہارڈ ہے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا سکوں. تمام خلفاء اعظم کو, حضرت صاحب کو چھوڑ کر آپ لوگ میں کو طالب علم ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا یہ مقام, یہ مرتبہ, حضور غوث پاک کو اس
لائن جو آپ نے عطا فرمائی قدمی اعلیٰ رقبت کلی ولی اللہ، اس کا عمل ہوا، اس کا حکم ہوا. حکم ایسے ہوا، اس کے پیچھے راز یہ تھا، جب سرکار علیہ السلام جو ہمارے آقا جب معراج پر تشریف لے رہے تھے تو سلطان باؤ فرما رہے ہیں، میں تو پڑھ کے حیرت میں آ گیا، سلطان باؤ کیسے فرما رہے ہیں. سلطان باؤ اپنی آنکھ سے یہ منظر اور نظارہ دیکھ رہے ہو. سلطان باؤ نے ایسے اس کے منظر کشی کی ہے، سلطان باؤ خود اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. آپ فرماتے کہ جب برات پہ گئے، حضور کا عالم دیکھو، برات پہ ہیں ہم، جب سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں تو ہم کو پورا ہوائی جہاز پورا پیک کرتا ہے کہ بھائی کہیں سے ہوا ہماری آنکھ کو نہ چھو جائے، کہیں سے ہوا اندر جہاز میں نہ آ جائے کہ جہاز نہ رک جائے. لیکن سرکار، سبحان اللہ، سرکار کا شان تو دیکھو، کوئی راؤنڈ ہوا، کوئی شیشہ، کچھ بھی نہیں ہے، صرف برات یہ آپ ہے. آپ پرواز کر رہے ہیں، آپ کی سچائی دیکھو، دکھائی دیکھو. سچائی یہ تھی، سچائی بولتے ہیں سنائی کو، دکھائی بولتے دیکھنے کو. آپ کی سچائی کا عالم یہ تھا کہ آسمان پہ آپ پرواز کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر میں دریافت کر رہے ہیں کہ مولا آج تیرے محبوب کی سواری آنے والی ہے، کیا یہ اچھا مولا میری دعا قبول فرما لے کہ تیرے محبوب کی سواری میرے پاس سے گزرے. پورے بات ہے کہ سمی اللہ لمن حمید. سرکار نے وہ بات پرواز پہ سن لی، جہاں پر کوئی پروٹوکول نہیں ہے، صرف براق ہے، بظاہر کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اب اس فضا کے اندر بجلیاں بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، کمکم میں اتنے سارے معاملات، لیکن سب کچھ حضور سے ہیں، یہ سب کچھ حضور کے نور سے ہے. جبریل امین نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کے بارے میں حضور نے اللہ نے فرمایا کہ آپ مقصود ہیں. تو حضور نے پوچھا یہ بات کیوں فرمائی، میں مقصود کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ مقصود آپ یوں ہے تاکہ ذرے ذرے کو لگ پتا جائے کہ اصل آپ ہی ہیں. ذرے ذرے کو، یا دوسرے کے الفاظ، ذرے ذرے کو لگ پتا جائے کہ اصل مقصد صرف آپ کی ذات ہے. تو یہ جتنے یہ فضا میں بجلیاں، یہ فضا کے اندر ہوائیں، یہ سب حضور کے غلام ہیں، حضور کے نور سے. انہوں نے کیا حضور کو بولا تھا؟ اب آپ کی سچائی کا عالم یہ کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں یہ بات سن لی کہ آپ نے بھی دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ موسیٰ کی دعا قبول فرما لیں. تو دکھائی کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ قبر کے اندر مصلی ادا کر رہا ہے. کیا ادا کر رہا ہے؟ مصلی. تو آپ نے دیکھا مصلی بولتے ہیں نماز کو، لیکن عاشق ترجمہ کیا اور اولیاء کرام نے سلطان باؤ ترجمہ یہ فرمایا کہ مصلی کا مطلب نماز نہیں ہے. قبر میں نماز کیسی؟ ارے بھائی موسیٰ نے دعا فرمایا کہ حضور آئے میرے پاس سے گزرے. تو آپ ذرا سوچیں کہ حضور آ بھی گئے، گزر بھی گئے، تو موسیٰ بلکہ حضور کو کہ نہیں مان رہے کہ اللہ اکبر نہیں. سلطان باؤ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے جب دعا فرمائی نا کہ میرے پاس سے گزرے اور حضور نے فرمایا کہ موسیٰ مصلی ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا نماز پڑھ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے سنا کہ موسیٰ سلام سلام پڑھ رہا ہے کہ یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک. اچھا پھر حضور معراج پر تشریف لے گئے. حضور نے تمام مناظر طے فرمائی، جہاں پر برات کی جانے سے قاصر آ گیا. پھر جبریل امین نے فرمایا کہ میرے پروں میں طاقت نہیں، وہاں سے پر بھی ان کے پر بھی قاصر آ گئے. پھر رف رف آگے آیا، رف رف تو رک گیا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک نور کی سواری، ایک نور کی سواری جو میرے قدموں کو یوں اٹھاتی ہے، قدموں کو اٹھاتی ہے، وہ لے جاتی ہے لاہور کے مکان پر، بالکل انتہا پر. عرش خدا کو اس نور نے کراس کیا. میں اس نور کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نور کی دیکھنے سے میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہو رہی ہے، اس نور کے دیکھنے سے میرے آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے. سلطان باؤ نے فرمایا کہ حضور اس وقت اللہ پاک سے ملاقات کے وقت جب راز و نیاز کی بات ہوئی، حضور نے پوچھا باری تعالیٰ آپ سے بات پوچھنی ہے، آپ کے ہر مخلوق قاصر آ کے یہاں تک پہنچنے کے لیے، یہاں تک تو ہے میں ہوں، یہ نور کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب یہ نور تیری امتی کا نور ہے، اور یہ نور میں قادر سے اس قدرت، میں قادر اور میری قدرت کا جامع میں نے بنا کے عبد القادر ہے. سمجھ میں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں قادر، میری قدرت نے، میں قادر اور میری قدرت نے اسے قدرت کا لباس بنایا، اور یہ عبد القادر جیلانی ہے جو تیرے حسنی حسینی ہوگا اور یہ تیری امت سے ہوگا. تو سرکار غوث اعظم کا مقام اتنا بڑا تھا. اب یہ معاملہ ہو گیا، سرکار نے آپ کے نور پہ سواری کی. پھر ہم سنتے آئے کہ سرکار وہاں سے نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی. موسیٰ نے فرمایا نماز نہیں پڑھ پائیں گے. سلطان باؤ فرماتے
اسی نور کے ذریعے نیچے آئے کہ اسی نور کے ذریعے اوپر گئے. یعنی 45 مرتبہ یہی نور آپ کی سواری بنی اور یہی نور اوپر گئی. سلطان کو فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. پھر ایسا پھر یہ ہوا کہ سرکار نے خود 2 پر لگائے نوری پر. وہ ایسا لگا کہ ایک نوری پر لگا ختم نبوت کا, ایک نوری پر لگا ختم نبوت کا. یہ مرتبہ ہے نا, یہ مرتبہ ہے سرکار کا. سرکار نے ایک نوری پر لگایا ختم نبوت کا اور ایک نوری پر لگا ختم ولایت کا, یعنی حضور غوث پاک کا. یہ 2 پروں سے آپ نے سواری کی. سواری کرنے کے بعد سرکار کے دل میں ایک بات آئی کہ میں اس نور سے گفتگو کروں. تو آپ نے نور سے مخاطب ہوئے کہ اے عبد القادر مجھ سے بات کر. تو اس نے اپنا سر جھکایا اور فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اے عبد القادر, آج میرا یہ قدم تیرے قدم پر ہے. بات سمجھے گا, آج میرا یہ قدم تیرے نور کی قدم پر ہے. کل